اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بما كانوا يفسقون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے، 58 and 59۔ اور جب کہا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر جہاں سے تمہارا جی چاہے با فراغت کھاؤ، اور دیکھو اس بستی کے شہر کے دروازے سے جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ساتھ ہی یہ کہتے جانا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے، اگر تم نے یہ کر لیا تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید اور بھی عطا کریں گے۔ پھر بدل دیا ظالموں نے اس بات کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب بوجہ اس کے کہ وہ مسلسل نافرمانی کیے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا، ان کو من و سلوہ عطا کیا، جس کی تفصیل کل ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ اتنے ناشکرے لوگ تھے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جناب ہم تو ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ روزانہ کیا من و سلوہ، روزانہ من و سلوہ، ہمیں تو وہ چیزیں کھانی ہیں جو ہم کبھی مصر میں کھایا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل آیت نمبر 61 میں آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کھانے مانگے تھے، لیکن ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ ہمیں من و سلوہ کے علاوہ کچھ اور بھی کھانا ہے، تو پھر ان سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر تمہیں من و سلوہ پر اکتفا نہیں کرنا اور تمہیں مزید کچھ اور بھی چاہیے تو پھر تمہیں اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، اور جہاد کر کے تمہیں اس شہر میں داخل ہونا پڑے گا جس شہر میں داخلے کے متعلق اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تمہیں فتح میں دوں گا، بس تمہیں داخل ہونا ہے۔ تو اس کا ذکر ایک جگہ سورہ اعراف میں ہے، الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ یہاں پر ان سے یہ فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ان سے کہا گیا کہ پھر تم اس بستی میں سکونت اختیار کر لو، یہاں پر رہنا شروع کر دو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر صرف من و سلوہ نہیں، جو دل کرے وہ کھا لینا، لیکن اس کے لیے تمہیں اس بستی میں داخل ہونا پڑے گا۔ بستی میں داخل ہونے کی بات آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر سورہ مائدہ میں ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم تم اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس سرزمین میں، یعنی بیت المقدس، جو تم پر اللہ نے لکھ دی ہے کہ تمہیں مل کر رہے گی۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور دیکھو اپنی پیٹھوں کے بل پھر نہ جانا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ پھر تم لوٹو گے اس حال میں کہ نقصان اٹھا رہے ہوگے۔ اب لالچ اپنا ہے، کھانے کا شوق اپنا ہے، نبی نے فرمایا اگر یہ شوق پورا کرنا ہے تو اس شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں پر تمہیں یہ سب کچھ ملے گا، یہاں صحرا کے اندر تو من و سلوہ مل سکتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے اے موسیٰ اس شہر میں تو ایسی قوم رہتی ہے جو بڑی جنگجو ہے، بڑی بہادر ہے۔
وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اس سے باہر نہ آ جائیں. یعنی کہ جہاد سے پہلو تہی اختیار کر رہے ہیں، جہاد نہ کرنا پڑے، بس سارا کچھ تیار مال مل جائے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ خود بخود باہر آ گئے اور شہر ہمارے ہاتھوں سرنڈر کر دیا تو ہم داخل ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے، ان کو من و سلوہ پر بھی صبر نہیں ہے، ان کو جو کھانے چاہیے، میں نے کہا شہر میں داخل ہو جاؤ تو مل جائیں گے، تو شہر میں بھی نہیں جاتے، ڈر کی وجہ سے کہ جو اندر قوم ہے وہ ہمیں مار بھگائے گی، قتل کر دے گی. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا دو بندوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، تم صرف دروازے سے داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم صرف داخل ہو گئے تو اللہ دشمنوں پر ایسا روب ڈال دے گا کہ تم ان کو شکست دے دو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو اور شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا، کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں رہتے ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ تم اور تمہارا رب اور تم دونوں جا کر لڑو اور ان کو شکست دو. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. جب شہر فتح کر لو تم اور تمہارا رب تو ہمیں بلا لینا، پھر ہم آ جائیں گے. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تکلیف اور کیا دکھ دیے انہوں نے اپنے نبی اپنے رسول کو. کہنے لگے اے میرے رب میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی ذات کا اور اپنے بھائی ہارون کا. ہم دونوں تیار ہیں داخل ہونے کے لیے اس شہر میں، چاہے جان جاتی ہے تو جائے، ہم تیرے رستے میں لڑیں گے. میں اپنی قوم کا اختیار نہیں رکھتا، کیونکہ یہ میری بات ہی نہیں مانتے تو میں کیا اختیار رکھوں گا. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو ہم میں اور اس فاسق قوم میں جدائی ڈال دے، میں ان کا ساتھ اب نہیں چاہتا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اور بنی اسرائیل پر ان کی بد دعا کو سن لیا. قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اور فرمایا اب یہ بستی ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے. 40 سال تک اب یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے. یتیہون فی الارض، اب یہ زمین میں مارے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ آپ اس فاسق اور نافرمان قوم پر افسوس نہ کیجئے گا کہ آپ کی قوم کیسی قوم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگتی ہے اور یہ 40 سال تک اب پریشان مارے پھرتے ہیں صحرائے سینا میں. 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے. اس عرصے میں کہیں جا کر وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی تھیں وہ مر جاتے ہیں اور ان کی اگلی نسل پروان چڑھی ہے جس نے اپنا بچپن اپنی جوانی کو گزارا ہے ریگستان میں، صحرا میں. حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ گئے ہیں اور اپنے بڑوں کے برے اعمال سے وہ بیزار ہو کر اب ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں. تورات میں یہ مذکور ہے کہ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور اب بنی اسرائیل کی قیادت، سیادت اور نبوت ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع ابن نون علیہ السلام کو. اور ان کی کمانڈ میں اب جو نئی نسل آئی ہے وہ کہتی ہے کہ اب ہم اس شہر میں داخل ہوں گے. چنانچہ وہ اللہ کے اس حکم پر جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ اس قوم کو شکست دے دیتے ہیں. اب شکست تو دے دی، شکست دینے کے بعد اب ان سے کہا جاتا ہے جو اس آیت میں ہمارا موضوع ہے،
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے کھانا ہو کھا سکتے ہو، اب یہ تمہارا علاقہ ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن دو باتیں یاد رکھنا، جب دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، کہ یہ فتح تم نے حاصل نہیں کی، یہ فتح اللہ نے تمہیں دی ہے۔ جب فتح ملتی ہے تو بندے میں اکڑ آ جاتی ہے، جب بندہ تھوڑی سی ترقی کر لیتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے، یہ کام تو میں نے کیا ہے، میں کیوں کسی کو کریڈٹ دوں، یہ تو میں نے کیا ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس میں کو ختم کرنے کے لیے فرمایا جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ساتھ میں یہ کہنا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، تو ہم ساری پچھلی جتنی تمہاری کارستانیاں ہیں سب معاف کر دیں گے۔ دو کام کرنے ہیں، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا ہے، سجدہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن یہ اتنے بدبخت تھے۔ دیکھیں نسل اگلی آئی تو ہے، جہاد بھی کر لیا ہے، لیکن عادات نہیں بدلتی، اطوار نہیں بدلتے، خصلتیں نہیں بدلتی۔ وہ میں کی جو بات تھی نا کہ ہم نے کچھ کیا ہے، ہم فضیلت والی قوم ہیں، ہمیں اللہ نے فضیلت دی ہے، ہم کیوں جھکیں؟ ارے اللہ کے آگے جھکنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اب جناب جب یہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے، ان سے کہا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ اس سے یہ مراد بھی ہے کہ اگر کوئی سواری پر ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، تو وہ داخل ہوتے وقت اپنا سر اتنا جھکا دے کہ جانور کی گردن کے ساتھ اس کا سر لگا ہوا ہو، اور جھکتے ہوئے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے داخل ہو۔ یہ جھکانا اس بات کا اعتراف ہوگا کہ یہ فتح اللہ نے دی ہے، تم نے حاصل نہیں کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سجدہ کرنے کی بجائے اپنی سیرین کے بل گھسٹتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ اس طرح سے مزید اکڑ جاتا ہے انسان، اس کا سینہ ایسے اکڑ جاتا ہے، سر بھی اس کا اکڑ جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ یہ بیٹھک جو ہے، اس بیٹھک کے ساتھ یہ ایسے گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اندر جانے کے لیے، تاکہ سجدہ نہ کرنا پڑے، اس بات کا اعتراف نہ کرنا پڑے کہ فتح اللہ نے دی ہے۔ اتنی بدبخت قوم تھی یہ، اور اللہ نے ان سے فرمایا کہ حطتن کہنا، حطہ کا مطلب ہے لگے، شریعت میں حطہ کہتے ہیں گناہ معاف کرنے کو، گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور لغوی جو لغت میں اصطلاح ہے وہ حطہ کا لفظ نکلا ہے حتیٰ یحطو سے، اس کا مطلب ہے اتار دینا، اتار دینا۔ جب کسی درخت کے پتے جھڑتے ہیں تب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پتے جو ہیں وہ اتار دیے گئے، حطہ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی جانور پر بوجھ رکھا ہو، اس بوجھ کو اتارا جائے تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ حط الحمل، بوجھ اتارا گیا۔ یعنی کہ یہ لفظ جو اللہ رب العزت نے بتایا یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ تم پر تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے، اس بوجھ کی وجہ سے تم بوجھل ہو، اگر یہ بوجھ تمہیں ہٹانا ہے، اگر اس بوجھ سے آزاد ہونا ہے تو حطہ کہہ دو، ہم تمہارا بوجھ اتار دیں گے، تمہارے لیے آسانی کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ صرف حطہ کہنا ہے، ایک لفظ، لیکن ان سے وہ ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا باقاعدہ۔ اور حطہ کی جگہ دو الفاظ ملتے ہیں جو انہوں نے کہے، ایک لفظ ہے ہنتا، ہنتا کا مطلب ہے گندم یا گیہوں۔ ان کے دماغ پر یہی سوار تھا کہ ہمیں وہ کھانے جو گندم سے روٹی پکے گی، گیہوں سے، اور ہمیں جناب مختلف چیزیں کھانی ہیں، ان پر کھانے سوار تھے۔ تو حطہ کی جگہ ہنتا کہتے جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے حبۃ فی شعرہ، کہتے جا رہے تھے کہ بالی میں دانہ، یعنی جو بالی اگتی ہے اس میں سے دانے نکلتے ہیں، پھر اس سے اناج اگتا ہے۔ تو ان پر یہ چیزیں سوار تھیں ایسے وقت میں جب اللہ نے ان کو فتح نصیب کی، ان کے ذہن میں کھانے سوار تھے، اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، سجدہ نہ کرتے ہوئے یہ بدبخت داخل ہوئے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے پہلے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، محسنین کو اور دیں گے، لیکن جب انہوں نے بدل دیا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب بھیجا،
صحیح بخاری کتاب التفسیر کے مطابق یہ رجز جو ہے اس میں طاعون ایک شکل ہے، طاعون کا عذاب جو بڑی سخت اللہ کی طرف سے وبا ہوتی ہے، یہ ان پر اللہ نے نازل کیا بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ مسلسل نافرمانی کرنے والی قوم تھی، یہ ان کا حال ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سبق کیوں یاد دلایا؟ کیونکہ ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ زندگی میں کوئی کامیابی ملتی ہے، کہیں فتح ملتی ہے، کہیں پر ترقی ملتی ہے، تو وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ کام میرا ہے۔ شکر میرا ادا کرنا، اکڑنا جانا، تکبر نہ کر دینا، ورنہ میں تمہیں جو دیا وہ چھین بھی سکتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم پر گناہوں کا بوجھ ہے۔ ان گناہوں کے بوجھ سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سے استغفار کرتے رہیں، نماز ادا کرتے رہیں، اللہ کو یاد کریں، نیکیاں کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمیں اپنے پاس سے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور بنی اسرائیل کی بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔